السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ الحمد للہ الذی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت زیادہ احسان ہے، اس کا بہت کرم ہے، اس کا شکر ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے کہ اس نے آج ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ آج ہم اس کو شروع کریں۔ سورہ الانفال انشاءاللہ شروع کریں گے ہم۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بہترین طرح سے پڑھنے کی اور بہترین سمجھ کی، اور اس میں جو بھی ہمارے لیے ذاتی جائزے کے مقامات ہوں یا عملی نکات کے حوالے سے کوئی بات ہو، تو ہم ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور طریقہ وہی ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی بھی واقعہ پڑھیں یا کچھ بھی دیکھیں، تو دراصل واقعات میں جو کردار ہیں ان کی شخصیات میں نہ کھو جائیں، یا یہ کہ وہ کیا کر رہے تھے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی قصہ جب کوئی چل رہا ہوتا نا تو یعنی لاشعوری طور پر انسان اس قصے کا پیچھا کرنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں سے جو کردار اس کو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے مطابق یعنی خود کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھتے ہوئے ہم یہ کریں گے کہ ہم اپنی ذاتی زندگیوں میں چیک کریں کہ اگر ہماری زندگی میں ایسا کوئی معاملہ پیش آئے تو ہم کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم یعنی نہ تو حد سے آگے بڑھیں گے، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اگر ہم کسی کردار کے بارے میں کوئی چیز پڑھ رہے ہیں اور وہ اس کے مقام سے ذرا ہٹ کے ہے یا نیچے ہے تو ہم اس کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم کسی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ وہ ایمان کے بلند درجات پہ تھا تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ویسا بننے کی کوشش کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے انفال کے بارے میں، قل کہہ دیجئے الانفال، انفال للہ، اللہ کے لیے ہیں، والرسولی، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، فاتقوا اللہ، تو ڈرو اللہ سے، واصلحوا، اور اصلاح کر لو ذات بینکم، آپس کے معاملات کی، واطیعوا اللہ، اور اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ تو یہاں پر جون سا اس آیت کو میں نے پڑھ دیا، اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کا آگے شان نزول بھی دیکھیں گے۔ تو انفال سے مراد دراصل کون سے اموال ہیں؟ یہ اموال زائدہ ہیں، یا جیسے انفال نفل سے ہے نا، جو فرض سے آگے ہٹ کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اموال زائدہ ہیں یا وہ اموال ہیں جو کسی کی محنت کا صلہ نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے فضل اور کرم سے عطا کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کی کئی اقسام ہیں۔ مثلاً اموال غنیمت ہیں، جو نظر تو ایسا ہی آتا ہے جیسے مجاہدین کی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی انفال میں اس لیے شمار کیا گیا کہ پہلی امتوں پر غنیمت کے اموال حرام تھے۔ ہم جانتے ہیں نا کہ جب پہلی امتیں جنگ کرتی اور وہ جو بھی اموال دشمن سے حاصل کرتی اس کو لا کر میدان میں اکٹھا کر دیتی، تو رات کو آگ اترتی اور ان کو بھسم کر دیتی تھی۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ قبول کر لیا گیا ہے۔ مگر اس امت پر یہ اموال حلال کر دیے گئے ہیں، اور یعنی ایک تو اموال غنیمت ہیں جو حلال ہیں، دوسرے اموال فے ہیں جو بغیر لڑے مسلمانوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں۔ یعنی اگر مسلمان کسی جنگ کے لیے نکلے لیکن دشمن نے لڑے بغیر ہی ہتھیار ڈال دیے، جیسے ایک لڑائی میں ہوا تو ہم آگے وہ بھی پڑھیں گے، تو ایسے مالوں کو مال فے کہتے ہیں۔ تیسری طرح کے مال وہ ہیں جو اموال سلب کہلاتے ہیں، یعنی وہ مال جو ایک مجاہد مقتول دشمن کے جسم سے اتارتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جنگ ہو رہی ہے اور یعنی مقابل آمنے سامنے آئے تو مسلمان نے کافر کو مار ڈالا، اور اس کے جسم پر جو بھی ہتھیار لگے ہوئے تھے یا اس کے ہاتھ میں جو بھی چیز تھی، کیونکہ وہ تو مر گیا ہے، تو وہ سب کچھ اس یعنی مسلمان کے ہاتھ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اموال سلب ہیں کہ وہ وہیں پہ پھر ان کو سلب کر لیتا ہے۔ ایک تو یہ نا کہ اجتماعی طور پر سارے مال جو دشمن چھوڑ گیا ہے یا بھاگ گیا ہے چھوڑ کے یا مر گیا ہے، تو ایک وہ ہے جو کہ انڈیویجولی کوئی شخص حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح چوتھا طرح کے مال وہ ہیں جیسے جزیہ ہے، صدقات ہیں، اور عطیات وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب ہی انفال کے ضمن میں آتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھے کہ ان کو ویسے ہی انفال کہا گیا ہے، تو یہ بھی کہ مسلمان ان کے لیے جنگ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یاد رکھیں، کیونکہ جیسے وہ شعر ہے نا کہ نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، تو نہ تو غنیمت چاہیے ہوتی ہے مومن کو جنگ میں،
مجاہد کو نہ تو غنیمت چاہیے، نہ ہی اس کو ملک حاصل کرنا ہوتا ہے، بلکہ اس کو تو اللہ کے دین کے لیے، یعنی اسی کا کلمہ بلند کرنا ہوتا ہے، اللہ کے دین کا ہی۔ اور وہ یہاں تو کیا کرتا ہے، یہاں تو مارتا ہے، یہاں پھر مر جاتا ہے، یعنی شہید ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور یعنی یہ آپ یہ کہہ لیں کہ نفل دراصل یہ وہ چیز ہے جو کہ حق سے زیادہ مومنوں کو دنیا میں دے دی جاتی ہے۔ ادروائز آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک مومن اللہ کی راہ میں خالص اللہ کی نیت کرتے ہوئے نکلتا ہے، تو دنیاوی مال اس کی محنت کا بدل تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ دنیاوی مال جس کی حیثیت ویسے ہی اللہ کے ہاں تو بالکل ہی پتھر کے وہ سوری مچھر کے پر کے برابر ہے، اور ہماری نظر میں چاہے جتنی بھی ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا عرصہ دنیاوی مال چل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ایک اتنی بڑی کاز کا اتنا چھوٹا سا بدلہ ویسے بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو ایک تل کا بشرا عاجلہ ہے کہ جلدی ملنے والی خوشخبری ہوتی ہے کہ انسان مال کی محبت رکھتا ہے اور اس کو مل جاتی ہے، لیکن جب وہ خالص اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کی نیت کے لیے جہاد میں شامل ہوتا ہے، تو چاہے غازی ہو یا شہید ہو، اس کے رتبے، اس کے مرتبے، اس کا انعام، اس کا فضل و کرم جو اللہ کی طرف سے اس کو ملنے والا ہے وہ بہت بڑا ہے، اس کے مقابل ان غنیمت کے مال کی کوئی پھر حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ ہی اصل میں اجر دینے والا ہے، اسی لیے بھی ان کو نفل کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی حق سے زائد ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کو یعنی کہ جتنا کسی کا دینا تھا اس سے بڑھ کے جھونگا دے دیا، تو یہ اس کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اب اس کا تھوڑا سا پس منظر دیکھتے ہیں کہ آخر یہ انہوں نے سوال کیوں کیا۔ یہ صحابہ کرام سوال کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انفال کے بارے میں۔ تو غزوہ بدر کے اختتام پر، کیونکہ آپ جیسے جانتے ہیں کہ غزوہ بدر ہی وہ پہلا غزوہ تھا جس میں باقاعدہ جنگ چھڑی تھی اور مسلمانوں کے ہاتھ مال لگا، تو اس کے اختتام پر یہ صورت پیدا ہوئی کہ جس فریق نے اموال غنیمت لوٹے تھے وہ ان پر قابض ہو گیا تھا، یعنی جو بالکل ان فرنٹ میں جنگ کر رہا تھا نا، تو ان لوگوں نے جو کچھ حاصل کیا دشمنوں سے، وہ اس کو اپنے قبضے میں لے کے کہنے لگے کہ یہ ہمارا ہی مال ہے۔ اچھا، اب وہ اپنی جگہ پر ان کے پاس دلیل تھی کہ چونکہ ہم نے جنگ لڑی ہے، ہم دشمن سے کنفرنٹ ہوئے ہیں، تو یہ مال ہمارا ہے۔ لیکن جو دوسرا فریق جس نے کفار کا تعاقب کیا تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ ہم بھی تو ان مالوں میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ اگر ہم کفار کا تعاقب نہ کرتے تو وہ مڑ کر حملہ کر سکتے تھے اور اس طرح فتح شکست میں تبدیل ہو سکتی تھی۔ اور اسی طرح ایک تیسرا فریق تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حفاظت کی خاطر حصار بنائے ہوئے تھا۔ اب یہ ظاہر ہے جو مین جگہ پر جنگ ہو رہی ہے یہ وہاں سے ہٹ کر تھے۔ آپ کو پتا نا، جیسے ایک سپہ سالار ایک سائڈ پر اپنا خیمہ لگاتا ہے اور وہیں سے وہ کمانڈ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ وہ لوگ تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم بھی تو ان مالوں میں برابر کے حصے دار ہیں، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہ کرتے اور آپ کو نعوذ باللہ کوئی گزند پہنچ جاتی تو فتح شکست میں بدل سکتی تھی۔ لیکن وہ لوگ جن کے قبضے میں مال تھا وہ ان باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے، اس کی وجہ سے مجاہدین میں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ ٹھیک ہے؟ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر مسئلے کا حل دریافت کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کیونکہ ابھی تک وحی کے ذریعے رہنمائی نہیں کی گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کا انتظار کرنے لگے۔ تو اس وقت یہ آیت بلکہ اس سورہ کا کثیر حصہ نازل ہوا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک ہی دفعہ میں یہ صورت نازل فرما دی گئی، اور یہ بھی ہے کہ کچھ آیتیں جو ان سی ہیں وہ اس سے ہٹ کر نازل ہوئیں، لیکن چونکہ وہ اس سے ملتے جلتے مضمون پر تھیں تو اس کو بھی سورہ انفال میں ہی رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے سوال کا جواب کس طرح سے دیا، قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ کہہ کر بات یہاں پر ختم کر دی گئی کہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور ان کی توجہ کس طرف دلائی گئی ہے کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، کہ اللہ سے ڈرو اور آپس کے معاملات کی اصلاح کر لو۔ یعنی مسلمانوں کی اگر تھوڑی بہت اخلاقی کمزوریاں ہوئی ہیں تو ان کی اصلاح کی جائے، اور سب سے پہلے تو یہ کہ تقویٰ، کہ اصل بات تو تقویٰ ہی ہے۔ یعنی ابھی جیسے بتایا نا کہ مومن جو ہے وہ مال غنیمت کے لیے تو ویسے بھی جنگ نہیں کر رہا ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو کرتا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو اگر مال کی محبت کے پیچھے اس کے اس نیک عمل میں کوئی چیز پہ رکاوٹ بن رہی ہے، تو اب اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ بھئی تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور آپس کے معاملات کی اصلاح کر لو، یعنی اس مال کی وجہ سے جو تمہارے آپس میں بگاڑ آیا ہے اور ایک دوسرے سے کشیدگی کی نوبت آئی ہے تو اس کو ٹھیک کیا جائے۔ اور پھر حکم فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی ایمان کی یہ شرط بتا دی گئی کہ یہ جو اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہو تو پھر ان کی اطاعت بھی کرو۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ دو ٹوک فیصلہ دے دیا گیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمتیں ہیں، اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔
اور اس میں آپ کو مختلف احادیث بھی ملیں گی۔ اس میں کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب کہہ دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، تو جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے مطابق ان کو فیصلہ دیں گے، وہ اس کو تسلیم کریں گے۔ ایک حدیث یہاں پہ میں پڑھتی ہوں، سیدنا سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن میں ایک تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ نے مشرکین کو قتل کرنے سے میرا سینہ ٹھنڈا کر دیا، یا کچھ ایسے ہی الفاظ کہے اور کہا کہ یہ تلوار آپ مجھے ہی دے دیجئے۔ یعنی جب انہوں نے قتل کیا ہے اور مقتول سے ان کی تلوار ان کے ہاتھ لگی، تو انہوں نے کہا یہ اس پر میرا حصہ ہے، مجھے ہی دے دیں اب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تلوار میری ہے نہ تیری ہے۔ تو یہ صحابی کہنے لگے میں نے دل میں کہا ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلوار کسی ایسے آدمی کو دے دیں جس نے مجھ جیسی محنت نہ کی ہو۔ پھر میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا اور آپ کی طرف سے کہا کہ تو نے مجھ سے تلوار مانگی تھی، اس وقت وہ میری نہ تھی اور اب مجھے اختیار دیا گیا ہے، لہٰذا وہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ تو اس وقت یہ آیت اتری تھی۔ یہ ترمذی ابواب تفسیر کی حدیث ہے اور مسلم میں بھی آئی ہے کتاب الجہاد والسیر، باب انفال کے ریفرنس میں۔ اچھا، مال غنیمت کو اللہ اور اس کے رسول کا حق قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوئی تھی، اللہ کی مدد اور مہربانی سے۔ ویسے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر نیک کام کی توفیق ہمیں اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اسی طرح بدی سے بچنے کی توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ لیکن یہاں پر آگے جو ہم حالات دیکھیں گے جو کہ غزوہ بدر میں پیدا ہوئے تھے، اس کے باوجود مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، تو یہ خالص اللہ کی مدد اور اس کی مہربانی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اور پھر یہ کہ آگے جو تقسیم ہونی تھی انفال کی، وہ آگے بیان کی گئی ہے، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے حقوق کی بات کرنے کے بجائے تقوی کی بات آئی ہے اور آپس کے معاملات کی اصلاح کی۔ اور یہ بڑا آج کا نا ایک فتنہ ہے جو اٹھ کھڑا ہوا ہے، نہ صرف مغرب میں ہے بلکہ مشرق میں بھی چلا گیا ہے، کہ ہم میں سے ہر شخص حقوق کی جنگ کرتا نظر آتا ہے اور حقوق پھر بھی کسی کے پورے نہیں ہوتے، نہ کسی کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ بیک ہوم میں بھی عام جو خواتین ہیں جو اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں ہیں، ان کو بھی کیا ہے کہ میرے حقوق کیا ہیں، اس طرح کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر تو آپ عموماً ہی دیکھتے ہیں کہ فلاں کے حقوق ہیں، فلاں کے حقوق ہیں، اس کے رائٹس، اس کے رائٹس، اور ایک باقاعدہ بکس لکھ دی گئی ہیں اور ایجنڈے بنا دیے گئے ہوتے ہیں، رولز ہیں، اتنے ریگولیشنز ہیں۔ لیکن اتنے زیادہ رولز اینڈ ریگولیشنز کے باوجود بھی وہ جو ویلفیئر سوسائٹی ہے وہ قائم نہیں ہو پاتی۔ کیوں؟ کیونکہ جو ضمیر کے اندر ایک تقوی ہے نا، اس کی کمی ہے۔ اور نہ صرف نان مسلمس کو تو خیر اس کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی وہ سپر پاور کی قید سے آزاد ہیں، اور نان مسلمس کے اندر بھی وہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے، سوری مسلمانوں کے اندر بھی وہ چیز کم ہے کہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کا طرز عمل کیسے بدلا تھا، حالانکہ وہ ایک اجڑ گوار قوم تھی، لیکن کس طرح سے انہوں نے تھوڑے ہی عرصے میں پوری یعنی آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ تو اس کی وجہ یہ تقوی ہی تھا جو کہ ان کے اندر پیدا کیا گیا تھا۔ تو یہ جو بدر میں مجاہدین شامل تھے، اس کا فرد فرد جو تھا وہ غازی تھا، اصل میں مومن تھا۔ تو یہاں پر ہمارے لیے بات یہ ہے کہ کیا ہم بھی ہر وقت حقوق کی جنگ لڑتے رہتے ہیں، گھر میں ہوں یا باہر ہوں یا کسی آفس میں ہوں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم فی سبیل اللہ بھی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا تقویٰ رکھتے ہوئے کام کر رہے ہوتے ہیں؟ یعنی جیسے ابھی گھر ہی کی بات کی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ جب خانگی معاملات کی بات آتی ہے یا نکاح کی بات آتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ جو آیات پڑھی جاتی ہے نا نکاح میں، تو کسی دفعہ تقویٰ کا ذکر آتا ہے نا، کیونکہ تقویٰ یہ نا جو جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر آپس کے معاملات کی بھی اصلاح کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر پہلے قانون دینے کی بجائے قلبی معاملے کی اصلاح کی گئی ہے، اس بات پر فوکس کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ جب کہہ دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت اپنے ہاتھوں میں تو نہیں رکھے۔ سیدنا عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ اللہ نے مال غنیمت ہمارے ہاتھوں سے نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں دے دیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برابر تقسیم کر دیا، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ آگے ہی ہم پڑھیں گے کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مقرر کیا گیا اور باقی 4/5 کو مجاہدین میں برابر تقسیم کا حکم دیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خود حاصل کرتے تھے وہ بھی یعنی سوسائٹی پر ہی لگا رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد اگلی آیت پڑھتے ہیں، فرمایا انما المؤمنون، بے شک مومن تو وہ ہیں، الذین وہ لوگ، اذا جب ذکر اللہ، ذکر کیا جائے اللہ کا، وجلت کانپتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، ڈر جاتے ہیں ان کے دل، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیاتہ اس کی آیات، زادتہم زیادہ ہو جاتا ہے ان کا ایماناً ایمان، وعلی ربہم اور اپنے رب پر وہ
यतवक्कलून, वो भरोसा करते हैं। तो इस आयत में फरमा दिया गया कि बेशक मोमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह का ज़िक्र आ जाए, तो उनके दिल डर जाते हैं। यानी जब तकवा का ज़िक्र हुआ कि तुमने तकवा इख्तियार करना है या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही के लिए ये तुम जंग लड़ रहे थे, तो सोचो ज़रा अब तुम क्या कर रहे हो? आप इसके मामलात की इस्लाह करो। तो फरमाया कि जब भी तनाज़ा होता है मुसलमानों के माबैन, तो अल्लाह का ज़िक्र जब आ जाता है या अल्लाह का हुक्म आ जाता है, तो मोमिनीन का हाल क्या होता है कि उनके दिल दहल जाते हैं और अल्लाह की नाफ़रमानी करने से वो काँप उठते हैं। ठीक है? और जब उन पर अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं, तो उनका ईमान ज़्यादा हो जाता है। यानी अल्लाह के अहकामात जब बयान किए जाते हैं, तो वो उसकी इताअत करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि बल्कि कितनी ही दफ़ा ऐसा होता है कि किसी हुक्म के बारे में हमें मुकम्मल मालूमात नहीं होती। लेकिन जब अल्लाह ताला उनको हमारे लिए वाज़िया कर देते हैं, तो उस वक़्त अपने ईमान को देखा करें कि क्या हम खुश होते हैं उस पे? और हकीकतन ईमान बुलंद होता है कि हाँ, इसी तरह ही करना है मुझे। ठीक है? और फिर ये कि व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अल्लाह पर अपने रब पर भरोसा करते हैं। ठीक है? क्योंकि आप ये देखें कि यहाँ पर माल की बात हो रही है ना, कि अब मोमिनों के लिए माल को छोड़ना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन फरमा दिया गया कि जब तुम भरोसा ही अल्लाह पर करते हो, तो फिर क्या होगा कि ये माल अगर तुम्हारे हाथों से चला भी जाएगा, जैसी भी तक़सीम होगी, तुम्हें इस पर कोई गम नहीं होगा। ठीक है? और फिर यहाँ पर जो आ रहा है ना, ज़ादतहुम ईमाना, इससे पता चलता है कि ईमान में इज़ाफ़ा होता है और ईमान घटता-बढ़ता रहता है, ईमान एक हालत पर कायम नहीं रहता। ये बड़ी अहम बात है जो सीखने वाली है, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक रूटीन पर आ जाते हैं ना, तो हम ये समझते हैं कि हम तो कर चुके हैं सब कुछ ना। नहीं, शैतान के एक तो हमले हर वक़्त हैं, दूसरा नफ्स की रुकावटें भी हैं। तो याद रखें कि ये सब कुछ चलता रहता है, हत्ता कि इंसान को मौत आ जाएगी, ठीक है? तो यानी नफ्स अम्मारा और लव्वामा एक-दूसरे पर गालिब आते रहते हैं, और आखिर जो-सा है इंसान नफ्स मुतमइन्ना की तरफ चलता रहता है। यहाँ तक कि मौत के वक़्त जिस हाल पर होगा उसी पे ही वो उठाया जाता है ना। तो और ईमान की बढ़ोतरी के लिए कोशिशें करनी चाहिए, ठीक है? अब यानी ये है कि अब ये देखें यहाँ पर जो हुआ है मोमिनों के दरमियान, यानी एक बात पर तनाज़ा हुआ और वो उस पे यानी कशीदगी भी पैदा हुई है। तो पिछली आयत में भी फरमाया गया कि अगर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो, ठीक है? और अब हमने अपनी ज़िंदगियों में देखना है कि जब हमें कोई मसला पेश आता है या कुछ ऐसा होता है, तो हम क्या कर रहे होते हैं? क्योंकि अल्लाह की अताअत ईमान में इज़ाफ़ा करती है। जब आप अपने नफ्स के खिलाफ जाकर अल्लाह के हुक्म की अताअत करते हैं ना, तो आपके दिल को वो ठंडक मिलती है जो अपनी मर्ज़ी करने से नहीं मिल सकती है। ठीक है? और फिर इसी तरह ईमान अफ़रोज़ महफ़िलें आपके ईमान में इज़ाफ़ा करती हैं। ऐसे लोगों की सोहबत आपके ईमान में इज़ाफ़ा करती है। बाज़ औक़ात कोई हुक्म पर अमल करना मुश्किल होता है, लेकिन इतने में आप सुनते हैं कि किसी फलाँ ने भी ऐसा किया था इस मामले में, तो आपका दिल मज़बूत हो जाता है, जम जाता है उस पर। ठीक है? तो और फिर ये कि अपने रब पर तवक्कल करना, ये क्या है कि जब कोई मामला पेश आता है, तो मोमिन की नज़र असबाब पर नहीं होती, बल्कि अल्लाह पर होती है। और अपनी तो वो पूरी कोशिश करते हैं। अल्लाह पर नज़र रखने का ये मतलब नहीं है कि खुद सो जाते हैं और अल्लाह ताला से दुआएँ करते रहते हैं। बल्कि ये है कि पूरी कोशिश के बाद उसके अंजाम को अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। ठीक है? और अल्लाह ताला की मदद आती है, ज़रूर आती है अपने तवक्कल करने वालों पर, अपने मोमिनीन बंदों पर, और इंसान उस मदद का शोर भी नहीं रख रहा होता और अल्लाह ताला की तरफ से वो मदद अता की जाती है। यही वो लोग हैं जिनकी सिफ़ात बयान की गई, अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये वो लोग हैं जो कि नमाज़ कायम करते हैं और उसमें से जो रिज़्क़ हमने उनको दिया है, वो खर्च करते हैं। तो ये उन लोगों की चौथी अलामत बताई जा रही है कि वो नमाज़ को पूरे आदाब और हुकूक के साथ अदा करते हैं। ठीक है? यानी सिर्फ़ ठूँगे नहीं मारते। आप ये देखें कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब हम अल्लाह ही के दीन का काम कर रहे होते हैं, तो अपनी इबादत में कमी कर रहे होते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। और हम खुद को मुतमईन कर लेते हैं कि अच्छा मैं तो बड़े-बड़े काम कर रही हूँ, मैं तो तबलीग कर रही हूँ और मुझे तो बाहर जाना पड़ता है और ये कुछ नहीं। इन यहाँ पर मोमिनीन की इनकी सिफ़ात क्या बताई गई हैं कि ये नमाज़ का क़याम करते हैं, पूरे आदाब-ओ-हुकूक के साथ, और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको रिज़्क़ दिया है, जो उनके मालों में अल्लाह ताला ने दूसरों का हक़ रखा है, उसको पूरा करते हैं। ठीक है? और इसमें फिर सारी चीज़ें ही आ जाती हैं, मसलन अल्लाह का हक़ अदा करना अपने माल में से, जो भी यानी जो अल्लाह ताला ने हम पर फ़राइज़ आयद किए हैं, जैसे हज और उम्रा वग़ैरह हैं। और जो ज़कात के माल हैं, उनमें बंदों का हक़ है तो उसको देना, इसी तरह नफ़ली सदक़ात देना, जिस तरह भी ख़र्च करने का हुक्म है वो उसको पूरा कर रहे होते हैं।
उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, यही वो लोग हैं जो सच्चे मोमिन हैं। हक्का, सच्चे मोमिन हैं, यही असल राह पर कायम है। लहुम, उनके लिए दराजातुन, दर्जे हैं, इंद रब्बिहिम, उनके रब के यहाँ, व मगफिरतुन, और बख्शिश है, व रिज़्कुन करीम, और इज्जत वाला रिस्क है। तो जिन ईमानदार बंदों में ये 5 अलामतें पाई जाती हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें पक्के सच्चे मोमिन करार दिया है। ऐसे ही मोमिनों के लिए अल्लाह के यहाँ बुलंद दर्जात भी होंगे, बख्शिश होगी, ठीक है? यानी वो माफ़ कर दिए जाएंगे, सारे गुनाह उनके बख्श दिए जाएंगे और इज्जत की रोजी हासिल करेंगे। अब इसमें आप ये देखें कि पहली आयत में जिन 3 अलामात का ज़िक्र किया गया ना, वो कल्बी इबादत से ताल्लुक़ रखती हैं, ठीक है? अल्लाह ताला ने फरमाया था फत्तकुल्लाह व अस्लिहु ज़ाता बैनिकुम व अतीउल्लाह व रसूला। तो ये दरअसल दिल के मामलात हैं ना, ठीक है? और इसी तरह इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहुम ज़ादतहुम ईमाना, और फिर अला रब्बिहिम यतवक्कलून। ये तमाम जो सिफ़ात हैं, ये हमारे कल्बी मामलात होते हैं, ठीक है? तो कल्ब के मामलात पर जो मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर की है कि उससे उनके दर्जात बुलंद होंगे। यानी 3 चीज़ों का ज़िक्र आया ना इनाम के तौर पर। पहला है लहुम दराजातुन इंद रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्कुन करीम। तो कल्बी मामलात के इवज़ उनके दर्जात में बुलंदी होगी, ठीक है? उसके बाद जो है जो ज़िक्र किया गया युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ये इंसान की बदनी इबादत हैं, ठीक है? कि यानी नमाज़ भी बदनी इबादत है और इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह भी माल कमाया होता है और वो एक माली इबादत बन जाता है। तो इसके बदले में उनकी अल्लाह के यहाँ मग़फ़िरत होगी और बख्श दिए जाएँगे। और फिर तीसरी बात जो की गई है अम सॉरी, बदनी इबादत के इवज़ मग़फ़िरत होगी और रिज़्क़ुन करीम जो है वो उनको अल्लाह की राह में ख़र्च करने की वजह से मिलेगा, यानी माली इबादत जो उन्होंने की हो, ठीक है? अब यहाँ पर जो उनका ना एक तरह से एक टॉपिक ख़त्म हो रहा है, तो थोड़ा-सा इस पर हम गौर व फ़िक्र कर सकते हैं अपने ज़ाती जायज़े के हवाले से कि हमारे अंदर ये चीज़ें हैं या नहीं हैं, ठीक है? और आगे जो है ग़ज़वा बदर की बात होगी, लेकिन हम किसी भी ऐसी हालत को अपने सामने रख सकते हैं कि जब हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमने क्या करना है, और फिर उसके बाद जब हमें हमारे लिए उस मामले को खोल दिया जाता है और हुक्म आ जाता है, और वो हुक्म बाज़ औक़ात हमारे नफ्स के ख़िलाफ़ होता है, या फिर उस हुक्म को मानने में हमें लोगों की बातों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है? तो उस वक़्त हमारा अमल क्या होता है, ये देखना है, ठीक है? तो फिर इसी तरह हम आहिस्ता-आहिस्ता देख सकते हैं कि हमारे अंदर तक़वा का क्या लेवल है, आपस के मामलात की इस्लाह कैसी है, ठीक है? क्योंकि जब कोई ऐसा मामला पेश आता है ना, तो जैसे अभी मैंने बताया ना कि 3 ग्रुप्स हो गए थे वो लोग, तो हर कोई अपनी-अपनी दलील पर कायम था, ठीक है? तो क्या हम भी अपनी दलील पर कायम होके दूसरों को यानी नो कह देते हैं और उनसे बात भी नहीं करते कि आपस के मामलात की इस्लाह करने की कोशिश करते हैं? इसी तरह, और जब हमारे सामने अल्लाह का हुक्म आता है, तो हम खुद को सच्चा साबित करने के लिए बस अटक ही जाते हैं कि हकीकतन उस हुक्म को मान लेते हैं। और फिर ये कि जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है, अल्लाह की आयत पढ़ी जाती हैं, उसका हुक्म आ जाता है, तो हमारे दिलों को वाक़ई काँप जाना चाहिए कि अगर मैं नाफ़रमानी करूँगी, तो फिर मैं आखिरत में अज़ाब से कैसे बच सकती हूँ? और फिर ये कि जब हमारे ऊपर आयत पढ़ी जाती हैं, तो हमारे ईमान का हाल क्या होता है? और फिर सबसे बढ़कर तवक्कल, ये कितनी अहम चीज़ है, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अल्लाह का हुक्म मानने में हमें यूँ लग रहा होता है जैसे दुनियावी फ़ायदा हाथ से चला जाएगा ना। जैसे आप ये देखेंगे यहाँ पर समटाइम बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो हम फ़ितना बन जाती हैं मर्दों के लिए कि उनको बाज़ औक़ात फ़र्ज़ नमाज़ों का भी वक़्त नहीं मिल रहा होता। तो वहाँ पर दरअसल उनके ईमान का इम्तिहान हो रहा होता है कि अगर आज वो इस ज़्यादा डॉलर वाली जॉब को छोड़ के कुछ कम वाली भी ले लेंगे, और या फिर ये कि जुम्मे के लिए अपना टाइम निकालें या जो भी करेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फ़ज़ल से उनको अता करने वाला है, और इसी तरह औरतें भी अपने मामलात में देख सकती हैं, ठीक है? और फिर हमारा नमाज़ों का क़याम कैसा है, हमारी इबादत कैसी हैं, उनके लिए हम कितना वक़्त निकालते हैं, ख़ास तौर पर वक़्त को मुख़्तस करना बहुत ज़रूरी है। और फिर हमारे इन्फ़ाक़ का क्या मामला है? जब हम इन्फ़ाक़ करने लगते हैं, तो किस-किस तरह से शैतान फ़क़्र का ख़दशा डालता है, तो क्या उसके फेर में आ जाते हैं? तो ये सब चीज़ें जब हम चेक करेंगे, तो देखते हैं कि यही वो लोग हैं जो सच्चे मोमिन हैं, और रब के यहाँ फिर वो बुलंद दर्जात हासिल करेंगे। और आप ये देखें कि इतनी खूबसूरत चीज़ है ना कि जो कल्बी मामलात हैं ना, उनका ताल्लुक दिल से है, वो बाहर से नज़र नहीं आ रहे होते ना, तो उसके मुताबिक फिर दर्जात में इज़ाफ़ा होता है। और इसी तरह जो बदनी इबादत है,
یعنی آپ بدن سے کوششیں جو کرتے ہو تو آپ کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ وہ بن جاتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں اپنے ہی کچھ گناہ اتنے ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے کہ نہیں، اور وہ بار-بار وہ ہیر پھر کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے نا گناہ۔ تو پھر وہاں پر کیا ہے کہ پھر بہت زیادہ انسان عبادت کی طرف جائے، بار-بار رجوع کرے، نوافل پڑھے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، اور پھر یہ کہ انفاق سے فی سبیل اللہ جب ہم یہاں پر کریں گے تو اللہ سے اچھی امید رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ رزق کریم عطا فرماتے ہیں، ایک ایسا رزق جس میں انسان کو سکون کی نیند آتی ہے۔ یہاں تک تلاوت سنتے ہیں انشاءاللہ پہلی آیت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ جی اگلی آیت میں فرمایا کما اخراجہ کا جیسا کہ نکالا تجھ کو ربو کا تیرے رب نے من بیتی کا تیرے گھر سے بالحق کی حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا اور بے شک ایک گروہ تھا من المؤمنین مومنوں میں سے لَکَارِہُونَ وہ اس کو ناپسند کر رہا تھا۔ تو اب جس مال غنیمت کا سوال کیا تھا صحابہ نے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صورتحال پیش آئی کہ جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ گھر سے نکال لایا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ صورتحال پسند نہیں تھی، یعنی وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کفار کی فوج کا مقابلہ کریں جو کہ مسلح تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں تھوڑا سا ویسے تو ہم سب جو ان سے غزوہ بدر کو بچپن سے پڑھتے بھی آ رہے ہیں، کافی دفعہ یہ ٹاپک گزرتا ہے، لیکن اب یہاں پر اس کا تھوڑا سا پس منظر پڑھتے ہیں تاکہ یہ ساری آیتیں پھر ہمارے لیے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان فرما دیں۔ تو اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ قلبی معاملات کی اصلاح کی گئی کہ تقوی اختیار کرو، آپس کے معاملات کی اصلاح کر لو، اور پھر اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ غزوہ بدر کی ابتدا کن حالات میں اور کس طرح سے ہوئی تھی۔ صورتحال یہ ہوئی تھی کہ ہم جانتے ہیں کہ مسلمان کافروں کے ظلم و ستم سے مجبور ہو کر ہجرت کر کے مدینہ تو آ گئے، لیکن کافروں نے یہاں پر بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، اور وہ ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو تباہ کر دیں اور اس دین کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیں۔ تو ان حالات میں مسلمانوں نے یہ سوچا کہ قریش کی تجارتی شاہراہ کی ناکہ بندی کی جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ان کی جون سی ہیں ڈیفینسو کاروائیاں تھیں مسلمانوں کی، کیونکہ ظاہر ہے ادھر سے بالکل ہی وہ زندگی کو تنگ کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ تو اس غرض کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ تجارتی شاہراہ تھی اس کے قریب بسنے والے قبائل سے معاہدے بھی کیے تھے۔ ان میں سے بعض قبائل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بن گئے تھے، اور بعض نے کہا تھا کہ ہم نیوٹرل رہیں گے، یعنی غیر جانبدار رہیں گے۔ اور مقصد کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تمام کچھ کرنے کا کہ قریش جو تجارت کر رہے تھے اس کا مال وہ مسلمانوں کو تباہ کرنے پر لگا رہے تھے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو کنٹرول کرنا چاہ رہے تھے وہ اس، اور پھر یہ کہ ظلم پر ظلم یہ تھا کہ جب مسلمان ہجرت کر کے یہاں پر آ گئے تھے مدینہ میں تو ان کی جو جائیدادیں پیچھے رہ گئی تھیں مشرکین نے ان جائیدادوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ بڑی اہم بات ہے جس کو ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ تجارت بھی کس مال سے ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو مشرکین نے ان جائیدادوں پر قبضہ کیا، ان کو بیچ کر تجارتی قافلے کے لیے سرمایہ مہیا کیا،
اور اب ان کے آپس میں طے یہ ہوا تھا کہ تجارتی قافلے سے جو پروفٹ حاصل ہوگا نا وہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے لگایا جائے گا، اور جو اس کا اصل مال جو ان لوگوں نے حاصل کیا تھا وہ ان کو واپس کر دیا جائے گا جنہوں نے مسلمانوں کی جائیدادوں پر قبضہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے؟ اب یعنی ایک تو مال بھی مسلمانوں کا ہی تھا، اور دوسرا مسلمانوں کو ہی تباہ کرنے کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں غافل نہیں تھے۔ اب یہاں پر جو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طرز عمل نظر آتا ہے، اور وہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین صرف مساجد میں بند ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ مدینہ میں اگر ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عبادات میں ہی مشغول ہیں اور کچھ نہیں دیکھ رہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے ایکسپیڈیشنز بھیجتے رہتے تھے، اور جاسوسی کا پورا محکمہ بھی قائم تھا کہ واقعات کی خبریں مدینہ پہنچ رہی ہوتی تھیں۔ تو مسلمانوں کے لیے اس قافلے کی ناکہ بندی بہت ضروری ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے؟ اور 2 ہجری میں جب یہی قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں شام سے واپس مکہ جا رہا تھا، تو اس قافلے کے محافظ تو صرف 40-50 آدمی تھے، لیکن یہ اس میں جو سامان تھا وہ 1000 بار بردار اونٹوں پر مشتمل تھا، اور تقریباً 50,000 دینار کا مال مکہ جا رہا تھا۔ تو مسلمانوں نے اس وقت یہ ارادہ کیا کہ اس پر حملہ کیا جائے، اور اس میں یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں، سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسیسہ کو جاسوس بنا کر بھیجا تاکہ وہ معلوم کر کے آئیں کہ ابو سفیان کا قافلہ کس حال میں ہے۔ بسیسہ جب واپس آیا تو اس وقت گھر میں میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں تھا۔ بسیسہ نے خبر سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، اور فرمایا ہمیں قافلہ کی طلب ہے، لہٰذا جس کے پاس سواری ہو وہ ہمارے ساتھ چلے۔ یعنی آپ نے جنگ کا جو ہے نا باقاعدہ یہ ایک طرح کا اعلان نہیں تھا، جیسے جنگ تبوک میں ہم پڑھیں گے کہ وہاں پر تو ہے فرض کر دیا گیا تھا نکلنا، یہاں پر آپ نے سہولت پہ چھوڑا تھا مومنین کی کہ جس کے پاس سواری ہے وہ ساتھ چل پڑے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہماری سواریاں دور ہیں، تو وہ دور کے مقام سے اپنی سواریاں لانے کی اجازت طلب کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جس کی سواری حاضر ہے وہ چلے، کیونکہ جلد پہنچنا تھا، ایسا نہ ہوتا کہ ابو سفیان کا قافلہ اپنے آپ کو بچا کے نکل جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اب ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابو جہل جو تھا وہ وہاں پر جو جس قافلے سے مسلمانوں کی مڈ بھیڑ ہو گئی وہ دراصل ابو جہل کا قافلہ تھا، جو باقاعدہ جنگی ہتھیاروں سے لیس ہو کر آیا تھا۔ ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، کہ مومنوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو کہ اس بات کو ناپسند کر رہے تھے کہ اس جنگی قافلے سے جنگ کریں۔ ٹھیک ہے؟ اور وہ چاہتے تھے کہ تجارتی قافلے پر ہی قبضہ کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے؟ اب ہم نا انشاءاللہ دوبارہ میٹنگ شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 5 تک ہوا ہے، پھر آگے پڑھتے ہیں۔